ناظرین، حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کی فلسطینی شہری آبادی پر غیر متناسب اور اندھا دھند بمباری جاری ہے۔ حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اس وقت دنیا کے اکثر ممالک اسرائیل کے ساتھ کھڑے، اسرائیل کے حق میں بیانات دیے جا رہے ہیں۔ آج امریکی وزیر خارجہ بھی اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل پہنچ چکے ہیں، جبکہ یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ اسرائیلی فوج نے دمشق سمیت حلب کے ہوائی اڈوں پر بھی بمباری کی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے پر جب مسلمانوں کے خلاف کوئی جارحیت ہوتی ہے تو کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا، یہاں تک کہ مسلمان ممالک بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمان زوال کا شکار ہیں، ایسے زوال کا شکار ہیں کہ بربریت کا سامنا کرتے ہیں اور اپنے حق میں آواز تک نہیں اٹھاتے۔ اسرائیل فلسطین کی سرزمین پر قابض ہے، فلسطینیوں کا قتل عام کرتا ہے، امریکہ افغانستان، عراق، شام، سوڈان، لیبیا پر حملہ آور ہوتا ہے، بھارت مقبوضہ کشمیر میں بسنے والوں پر زندگی تنگ کرتا ہے، میانمار میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جاتی ہے، ایران پر معاشی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، لیکن مسلمان کچھ نہیں کر پاتے۔ براؤن یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق 9/11 کے بعد امریکی حملوں میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 45 لاکھ ہے۔ 10 لاکھ ہلاکتیں تو افغانستان، عراق، لیبیا، شام، صومالیہ اور یمن میں جنگوں کی وجہ سے ہوئیں، اور مزید 35 لاکھ ہلاکتیں بالواسطہ طور پر جنگی تنازعات، معیشت کی تباہی، ماحول کی تباہی کی وجہ سے ہوئیں۔ فلسطین ادارہ شماریات کے مطابق 75 سال میں 1 لاکھ افراد لقمہ اجل بنائے جا چکے ہیں۔ فلسطین میں تو اسرائیل کے ہاتھوں مسلمانوں کی شہادت کا سلسلہ فلسطین بننے سے بھی پہلے شروع ہو گیا تھا۔ 1947 سے لے کر 1949 تک 500 فلسطینی گاؤں اور شہر تباہ کیے گئے اور 15,000 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، 7.5 لاکھ فلسطینی بے گھر کیے گئے، اور پھر فلسطین کی سرزمین پر اسرائیلیوں کا قبضہ بڑھتا گیا۔ اہل فلسطین کی جگہ اسرائیل آباد ہوتے گئے۔ جب اہل فلسطین نے اسرائیل کے مظالم کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو ہتھیاروں کے نام پر ان کے پاس صرف پتھر تھے جو وہ اسرائیلی ٹینکوں پر برسایا کرتے تھے۔ جب 1987 میں فلسطینی ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر اسرائیلی ٹینکوں کے سامنے آئے تو اسرائیل کی ہی ایک انسانی حقوق تنظیم کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے 1070 فلسطینیوں کو شہید کیا، ان میں 237 بچے بھی شامل تھے۔ اس دوران ارض فلسطین پر اسرائیلی قبضہ بڑھتا چلا گیا۔ 1993 میں اگر مغربی پٹی میں 1,10,000 یہودی رہتے تھے اور اب اس علاقے میں یہودیوں کی تعداد 1,10,000 سے بڑھ کر 7 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔ غزہ کو تو ایک جیل بنا دیا گیا۔ غزہ پر اسرائیل 2008 میں، 2012 میں، 2014 میں اور 2021 میں باقاعدہ عسکری چڑھائی کر چکا ہے۔ طیاروں کی بمباری کے لاتعداد سلسلے اس کے علاوہ ہے۔ اسرائیل کی انسانی حقوق تنظیم بتسلیم کے مطابق سن 2000 سے لے کر اب تک 10,712 فلسطینی شہید ہوئے اور 1,330 اسرائیلی لقمہ اجل بنے۔ اب اسرائیل کی حالیہ بمباری کے نتیجے میں 1,055 فلسطینی شہید ہو چکے۔ امریکہ نے 9/11 حملوں کو جواز بنا کر افغانستان پر چڑھائی کی، حالانکہ جو جہاز ہائی جیک کر کے نیو یارک کے ٹوئن ٹاور سے ٹکرائے گئے تھے، انہیں ہائی جیک کرنے والے 15 افراد کا تعلق سعودی عرب سے، 2 کا تعلق متحدہ عرب امارات سے، 1 کا تعلق لبنان اور 1 کا تعلق مصر سے تھا۔ ان 19 ہائی جیکرز میں سے کسی کا کوئی تعلق افغانستان سے نہیں تھا۔ اس کے باوجود امریکہ افغانستان پر چڑھ دوڑا، 20 سال تک وہاں جنگ کی، 2,40,000 افغان شہریوں کا خون بہایا۔ اہم بات یہ ہے کہ جب امریکی صدر بش افغانستان پر چڑھائی کرنے کا اعلان کر رہے تھے تو اس کے لیے صلیبی جنگ کی اصطلاح استعمال کر رہے تھے۔ عراق پر چڑھائی کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یہ بہانہ بنایا کہ عراق کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں۔ اس دعوے کی کوئی بنیاد نہ تھی، لیکن عراق میں فوجیں بھیج دی گئیں، صدام حسین کی حکومت گرائی گئی۔ NBC نیوز کے مطابق اس جنگ میں 2 لاکھ عراقی شہری شہید ہوئے اور جنگ ختم ہونے کے بعد بھی عراق سنبھل نہ سکا، جبکہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا الزام بھی جھوٹ نکلا۔ شام میں خانہ جنگی ہوئی تو عالمی طاقتیں اس میں بھی کود پڑیں۔ اس خانہ جنگی کو 13 سال ہو چکے ہیں اور 3 لاکھ شامی اس کا لقمہ بن چکے ہیں۔ لیبیا کے معمر قذافی نے پیشکش کی کہ لیبیا میں موجود سونے اور چاندی کے ذخائر سے افریقہ میں ایک نئی کرنسی جاری کی جائے، لیکن ان معمر قذافی کے خلاف بھی پہلے ایک بغاوت کھڑی کی گئی اور پھر انہیں جان سے مار دیا گیا۔
म्यांमार में बसने वाले मुसलमानों को भी नस्ल कुशी का सामना है, कत्लेआम का सामना है। इस वक्त 10 लाख से जायद मुसलमान नकल मकानी कर चुके। म्यांमार में मुसलमानों के 300 से जायद गांव जलाकर राख कर दिए गए थे। म्यांमार फौज के हाथ कत्ल किए गए मुसलमानों की तादाद 24,000 के करीब बताई जाती। इस वक्त यमन के मुसलमान बेबस हैं, भारत के मुसलमान बेबस हैं। कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों को भारतीय हुकूमत के जबर का सामना है। इससे भी ज्यादा बदकिस्मती यह है कि मुसलमान ममालिक भी इनका साथ देने के बजाय अपने तिजारती मफादात को मुकद्दम रखते। नाज़रीन, मतलब यह है कि मुसलमान नुकसान उठा रहे हैं और मुसलसल उठा रहे हैं। क्या इसका कोई हल है? क्या मुसलमानों ने पहले कभी कोई हल निकाला? क्या मुसलमानों के पास इतने वसाइल हैं कि वो बतौर उम्मत अपने मसाइल को हल कर सके? इसका जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ आज अहम मेहमान मौजूद सेगमेंट्स में हमें ज्वाइन करेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब रह चुकी हैं, अमरीकी सफ़ीर रह चुकी हैं, अमरीका में सफ़ीर रह चुकी हैं पाकिस्तान की, डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। डॉक्टर जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब इस वक्फे के बाद। के बाद हाजिर है, हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। जनरल साहब शुक्रिया आपका। जनरल साहब, मैंने जिक्र किया इससे पहले कि हमें इतनी मार पड़ चुकी है, उसके बावजूद भी हम सिर्फ यही चाहते हैं कि कोई आए और हमें बचा ले। मुसलमान एक ही उम्मत है, कहीं मुसलमानों को ज़िक पहुंच रही है, जुल्म हो रहा है, साथ वाला मुसलमान मुल्क उसके लिए बॉर्डर बंद कर देता है। मदद करना तो बहुत दूर की बात है सर। क्या कोई ऐसा मौका आएगा कि जब हमें समझ आ जाएगी कि जो हमारा दुश्मन है वो हम सबका दुश्मन है, हमें इकट्ठे होना है, हमें एक होना है, कल उसकी बारी है तो कल आपकी मेरी बारी भी हो सकती है? देखिए, मैं जो आपने आखिर में बात की मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं। अगर आपको याद हो, अभी नेतन्याहू साहब ने यूएन में एक ऐलान किया था कि मशरिक़ वस्ता, जो मुस्तकबिल का मशरिक़ वस्ता होगा, वो इज़राइल के इर्द गिर्द घूमेगा। और उन्हें नक्शा भी एक अनवेल किया जिसमें गजा और यहाँ के मकीनों का कोई जिक्र नहीं था, कोई इस किस्म की कोई चीज़, फ़लस्तीन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एग्जैक्टली। तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि फ़लस्तीन को क्यों इस तरीके से ताराज किया गया है और इज़राइल क्यों बना वहाँ पे। आपको जो बाइडेन साहब जो आज प्रेसिडेंट है, ये सेनेटर थे, इनका बयान भी आपको वहाँ पे समझ होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर इज़राइल ना होगा तो हमारे इंटरेस्ट उस रीजन में इतने हैं कि हमें एक इज़राइल वहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इस खत्ते को, जिसे मशरिक़ वस्ता कहते हैं, इतना ताराज कर दिया जाए कि ये बिल्कुल उनके दस्तनगर होकर रह जाए। हमें अगर इसकी बात की समझ नहीं है तो जल्दी आ जाएगी समझ, क्योंकि ये बात यहाँ पे नहीं रुकेगी। अगर हमने इसको आज यहाँ पे नहीं रोका मुसलमान दुनिया ने, तो बात बहुत आगे तक जाएगी और वहां तक जाएगी जिसका शायद मैं और आप तसव्वुर करते भी हम कांपते हैं इस चीज को। उनके ज़हन में कोई अभाम नहीं है। हमें ये शायद ये खुशफहमी है कि चूंकि अमेरिका के साथ मेरी बातचीत चल रही है, चूंकि बरतानिया के साथ मेरी बातचीत चल रही है, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा। ये भूल जाए हम लोग सारे। मगरबी दुनिया का एजेंडा बड़ा वाज़ेह है, उस एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। वो आज से नहीं काम कर रहे, पिछले 2.5-2 साल से काम कर रहे हैं। उस पर उनका जारी है उनका काम। उसके ऊपर पहले आपने देखा जब उस्मानी तुर्कों की हुकूमत खत्म हुई तो उसके बाद क्या हुआ, तकसीम हो गया। फिर हम तकसीम है इस वक्त हम। तो अगर मुसलमानों का ये ख्याल है कि हमारी बातचीत से या आपस में हम बयानात से मसाइल हल हो जाएंगे और दुआओं से मसाइल हल हो जाएंगे, बदकिस्मती से दुआएं तो उसी वक्त काम करेंगी जब हम खुद उठ के खड़े होकर अमल में जिंदगी में आएंगे। वो हम करने को तैयार नहीं हैं। साहब, उनका एजेंडा है क्या? जिसे कहते हैं ना कि फुल एंड फाइनल एजेंडा, वो चाहते क्या है? देखिए जी, बड़ा वाज़ेह है कि मशरिक़ वस्ता टोटली मगरबी ज़ेर तसल्लुत हो, जिसमें तमाम ममालिक शामिल हैं इसमें। अच्छा। और जो भी इनके रास्ते में हायल होगा उसको वो ताराज कर देंगे उसको। वो इसलिए कि जब आप देखिए उनको थ्रेट है कोई या फायदा है कोई उनको? क्यों मशरिक़ वस्ता ही स्पेसिफिकली, क्यों सर? देखिए, तेल की दुनिया की अलग बात है और जो रास्ते हैं जो बहरीन को जाते हैं या बहरीन से बाहर दूसरी तरफ जाते हैं, वो मशरिक़ वस्ता एक तरफ से कंट्रोल होता है। आप देखिए ना, 2 रास्ते हैं जिसके जरिए यहाँ से निकला जा सकता है, बहरीन से मशरिक़ वस्ता की तरफ या यूरोप की तरफ आगे, और एक रास्ता है जो मशरिक़ बहरी की तरफ निकला जा सकता है, स्टेट ऑफ जो मलाका है। अगर ये उनके कंट्रोल में आ जाते हैं तो फिर तो दुनिया की पूरी तिजारत उनके कंट्रोल में है ना, चाहे रूस हो, चीन हो, जो भी मर्जी कर लें, इसको कुछ नहीं कर सकते उसको। तो बड़ा वाज़ेह है इस चीज़ पे उसमें। और ये बात रूस को और चीन को समझ में आती है, लेकिन वो शायद इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस आके जो हमारे गजा के मुसलमानों के हक में खड़े हों। जब तक मुसलमान खुद नहीं खड़े होंगे
جب تک خود لڑنے کو تیار نہیں ہوں گے، وہ تو بیچارے شہید ہو سکتے ہیں، ہو رہے ہیں نا جی ابھی. ان کو تو جانوں سے تشبیہ دی گئی تھی چرچل کے وقت میں 1937 میں. ابھی ان کے وزیر دفاع نے اگلے دن پھر ان کو جانوں سے تشبیہ دی ہے. ان کی حیثیت تو اس طریقے سے ہے ان کے لیے. وہ تو اپنی جان قربان کر رہے ہیں. کیا ہم باقی بھی تیار ہیں اس کے لیے؟ جب تک ہم تیار نہیں تھے تو ہماری مدد کو نہیں آئے گا. اس بار کچھ مختلف نہیں آبزرو کر رہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آرک رائیولز دو مسلمان ممالک ایران اور سعودی عرب جو اس مسئلے پہ ہمیشہ بٹے ہوتے تھے، اس مسئلے پہ وہ ایک ہیں، اکٹھے ہیں. ایرانی صدر کی فون پہ بات ہوتی ہے، سعودی ولی عہد سے بہت لمبی گفتگو ہوتی ہے. ہمیں پہلے جو اختلاف نظر آتا تھا مسلم ممالک میں اس مسئلے کو، فلسطین کے مسئلے کو لے کر کے، اس دفعہ وہ دیکھنے کو نہیں ملا. تو پہلے سے کچھ پازیٹیو ہوپ نہیں ہے سر؟ دیکھیے امید پہ ہی تو دنیا قائم ہے. ان کی بات چیت کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی دیکھنے کی بات ہے. بات کیا کی ہے؟ 45 منٹ بات کی ہے انہوں نے آپس میں. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کیا کہا ہے ایک دوسرے سے؟ انہوں نے کیا کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے؟ کیا ایران کو روکا جا رہا ہے کہ آگے نہ بڑھے؟ کیا ایران کو روکا جا رہا ہے کہ آگے نہ بڑھے؟ حالانکہ ایران نے واضح کہا ہے کہ ہم نے تو ابھی کسی کی مدد نہیں کی اس میں. ہم خود بھی سرپرائز ہیں. اچھا انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ جو امریکن ایوانی نمائندگان کے جو خارجہ امور کمیٹی، اس کے سربراہ نے کہا کہ مصر نے 3 دن پہلے اسرائیل کو وارن کر دیا تھا کہ ہونے والا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ اسرائیل نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا اس چیز پہ. تو بڑا واضح ہو جانا چاہیے کہ بھئی غزہ کی تباہی تو ایک طرف آپ کو نظر آ رہی ہے. سیریا پہ اٹیک ہو چکے ہوئے ہیں. ان کی جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کو انہوں نے تاراج کر کے رکھ دیا ہوا ہے. لبنان پر بھی کچھ حملے ہو چکے ہوئے ہیں. اور جو پیلسٹین اتھارٹی ہے سو کالڈ، جس کو 2 نیشن تھیوری کے تحت کو قائم کیا گیا تھا، ان کو کل بھی کچھ پوچھ نہیں رہا تھا، آج بھی ان سے کوئی بات نہیں کر رہا، وہ خود بھی کوئی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے انہوں نے غزہ کے اس پورے علاقے کو. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ چائنا کے انٹرسٹ بھی تو ہرٹ ہو جاتے ہیں اگر یہاں پہ امریکہ اپنا تسلط قائم کر لیتا ہے، رشیا کے بھی. اور آپ نے کہا کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے بٹ دے کانٹ ڈو اینی تھنگ. سر ایونچولی دے ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ. انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا پھر. ڈیفینیٹلی اگر انہوں نے اپنے اس خطے میں اپنے مفادات کی نگہداشت کرنی ہے، یہ اتنی بڑی مشکل سے انہوں نے حاصل کیے ہیں. دیکھیے بشار اسد کی حکومت کو بچانے کے لیے روس نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا تھا. اور چین نے ایران کے ساتھ بھی، اور چین نے میجر رول پلے کیا تھا کہ ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات بھی بہتر ہوں تاکہ ان کو اس خطے میں آسانیاں فراہم ہوں. اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر تو آپ دیکھیے چین بھی کہیں کا نہیں رہے گا، اور روس کو آئسولیٹ ہو جائے گا سیریا میں، وہ ختم کر دیں گے وہ لوگ. اور بیانات تو سر رشیا کے بھی بڑے اسٹرانگ بیانات آئے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں. یہ کیا انپریسیڈنٹڈ ہے سر اس طرح سے رشیا کا بیان دینا اگینسٹ اسرائیلز ایگریشن؟ جی انپریسیڈنٹڈ ہے آج کے دور میں، کیونکہ وہ یوکرین میں جس قسم کا خیال تھا کہ روس پھنس جائے گا، روس اب وہاں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. یوکرین کے معاملات ابھی روس کے کنٹرول میں آتے جا رہے ہیں. اور پوٹن کو یہ بات سمجھ ہے، انٹرنیشنل گیم کا پلیئر ہے، اس کو سمجھ ہے اس بات کا کہ اگر اس کو سیریا سے اکھاڑ دیا گیا جس کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر روس کے لیے جو پہلے کسی زمانے میں 1967 کو دیکھ لیجئے، 73 تک دیکھ لیجئے، تو روس سوویت یونین کا اس وقت تک اس علاقے میں کافی ہولڈ تھا. اب وہ تقریباً سیریا تک جو ہے نا وہ لمیٹڈ ہو کے رہ گیا ہے. اس کو بھی پتا ہے اس خطے سے اگر یہاں سے نکال دیا گیا تو پھر روس کے لیے کافی مشکلات ہوں گی. ٹھیک ہے جنرل صاحب، انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین ایک وقفہ لیں گے، یہاں وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ان سے ملتے جلتے مسائل کا سامنا اس سے قبل بھی کرنا پڑا تھا. اس وقت مسلمانوں کے رد عمل نے یورپ اور امریکہ کو اپنے قدموں پر جھکنے پر مجبور کر دیا تھا. آدھی صدی بیت گئی ہے مگر عرب تیل کے جھٹکے کی آج بھی بازگشت ہے. وہ آئل شاک جس نے امریکہ سمیت بڑی عالمی طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا. عرب تیل کا یہ وہی جھٹکا تھا جس کے باعث 1974 میں سپر پاور امریکہ کے متکبر وزیر خارجہ ہنری کسنجر تیل سپلائی بحال کرانے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے گھٹنے چھو رہے تھے. سوال یہ ہے کہ 50 سال پہلے بطور ہتھیار استعمال ہونے والا عرب آئل شاک کیا تھا؟
6 اکتوبر 1973 میں مشرق وسطی میں آج جیسے ملتے جلتے حالات تھے۔ شام اور مصر نے یہودیوں کے مذہبی تہوار یوم کپور پر اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں ہارے ہوئے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش تھی۔ ابتدائی طور پر اسرائیل شکستہ پا تھا۔ امریکہ اس کی مدد کو دوڑا۔ اس وقت کے امریکی صدر رچرڈ نکسن تجربیوں کے منہ کھول چکے تھے اور اسرائیل کے لیے $2 ارب کی اضافی گرانٹ منظور کر لی گئی۔ اسلحے کی نئی کمک بھیج دی گئی جبکہ طیارہ بردار بحری جہاز بھی روانہ کر دیا گیا۔ امریکہ کی اسرائیل نوازی پر سعودی عرب کی قیادت نے اوپیک نے شدید رد عمل دیا اور آئل بم دے مارا۔ اوپیک نے عرب اسرائیل جنگ کے دوسرے ہفتے یعنی 17 اکتوبر 1973 کو امریکہ سمیت کئی دوسرے ممالک کو تیل کی فروخت پر پابندی لگا دی۔ اوپیک نے تیل کی پیداوار میں 5% کمی کر دی، جس کے نتیجے میں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 4 گنا بڑھ گئی اور دنیا کی معیشتوں کی بنیادیں ہل کر رہ گئیں۔ آئل شاک سے دنیا میں تیل کا خوفناک بحران پیدا ہو گیا۔ عرب اسرائیل جنگ سے پہلے 1972 تک عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $1.8 فی بیرل تھی، لیکن 1973 میں یہ قیمت اوسطاً $2.7 فی بیرل ہو چکی تھی۔ تاہم جب عرب اسرائیل جنگ کے بعد پابندیاں لگیں تو تیل کی قیمت اوسطاً $11 فی بیرل ہو گئی۔ امریکہ میں پیٹرول پمپس پر پیٹرول کی قیمت میں 40% سے زائد اضافہ ہوا، جبکہ فی گیلن پیٹرول کی قیمت 38 سینٹ سے بڑھ کر 55 سینٹ فی گیلن تک پہنچ گئی۔ امریکہ میں تیل کے بحران کا یہ عالم تھا کہ عام صارفین کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ ہفتے اور اتوار کو فروخت بند، جبکہ کرسمس کی تقریبات منسوخ کر دی گئیں۔ یہی نہیں، شاہراہوں پر حد رفتار زیادہ سے زیادہ 55 میل فی گھنٹہ مقرر کر دی گئی تاکہ زیادہ پیٹرول استعمال نہ ہو، جس کے بعد کہیں گاڑیاں رینگنے لگیں تو کہیں سڑکیں خالی ہو گئیں۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں شاہ فیصل کا کردار بھی کھل کر سامنے آیا۔ شاہ فیصل کی جانب سے تیل کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے سے مغرب میں کوہرام مچ گیا۔ یہ وہی زمانہ تھا کہ جب شاہ فیصل نے امریکی وزیر خارجہ کسنجر کی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے انہیں خبردار کیا تھا کہ ہمیں اتنا تنگ مت کرو، اگر تم ہمیں زیادہ تنگ کرو گے تو ہم اپنے تیل کے کنووں کو آگ لگا دیں گے اور خیموں میں واپس چلے جائیں گے، جس کے بعد ہنری کسنجر نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ تیل بحران نے امریکہ کی معیشت کی کمر توڑ دی، جس کا اعتراف امریکہ کے مرکزی بینک فیڈرل ریزرو کے چیئرمین آرتھر ہنر نے 1974 میں اس طرح کیا۔ 1973 کے وسط میں صنعتی اشیاء کی ہول سیل قیمتیں پہلے ہی 10% سے زیادہ سالانہ شرح سے بڑھ رہی تھیں کہ تیل کی قیمت کے اچانک اضافے نے ہر چیز تہ و بالا کر دی۔ یہی وہ عرب آئل شاک تھا جس سے امریکہ کو اپنی توانائی پالیسی بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اوپیک نے 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران ایسی ہی پابندیاں ہالینڈ، پرتگال، جاپان اور جنوبی افریقہ پر عائد کی تھیں۔ اوپیک نے جاپان کو بھی تیل کی سپلائی روک دی تھی، جس کا جاپان کی معیشت کو سخت نقصان پہنچا۔ جاپان کے پاس 55 دنوں کا ذخیرہ تھا اور مزید 20 دن کی سپلائی راستے میں تیل کے بحری جہازوں کے کنٹینروں میں تھی۔ جاپانی حکومت نے صنعتی تیل اور بجلی کی کھپت میں 10% کمی کا حکم دیا۔ ہالینڈ کو تیل کی مکمل پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہالینڈ نے ان لوگوں پر جیل کی سزائیں عائد کی جو اپنے کوٹے سے زیادہ بجلی استعمال کرتے تھے۔ برطانیہ، جرمنی، اٹلی، سوئٹزرلینڈ اور ناروے نے تیل بحران کے باعث پروازوں، ڈرائیونگ اور کشتی رانی پر کئی اقسام کی پابندیاں عائد کر دیں، جبکہ سویڈن میں پیٹرول اور ہیٹنگ آئل کے کوٹے نافذ کیے گئے۔ 1973 کے تیل کے بحران نے مغرب کی صنعتی قوموں کو درپیش معاشی مشکلات کو بھی بڑھا دیا۔ توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے اقتصادی ترقی کو کم کر دیا اور افراط زر کو فروغ دیا۔ ایک ایسی صورتحال نے جنم لیا کہ جس کو ہم سٹیگ فلیشن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اوپیک کے اقدامات نے جغرافیائی اور سیاسی محاذ پر ترقی پذیر ممالک کو نئے بین الاقوامی اقتصادی آرڈر کے قیام کا مطالبہ کرنے کی ترغیب دی۔ عالمی اقتصادی اصلاحات کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں غیر ملکی امداد کی سطح میں اضافہ، خود مختار قرضوں سے نجات اور صنعتی ممالک کے ساتھ ترجیحات کو تجارتی معاہدے شامل تھے۔ تیل کے بحران نے بین الاقوامی نظام پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ عالمی توانائی کی قیمتوں میں اضافے نے تیل برآمدات کرنے والے ممالک کی آمدن میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔
تیل کی تجارت آزاد منڈی میں شروع ہوئی، جس کا فائدہ اوپیک ممالک کی آمدن میں شدید اضافے کی صورت میں ہوا۔ دولت کی ریل پیل سے دنیا میں نئے امیر لوگوں کا ایک نیا طبقہ ابھرا۔ بی بی سی کے مطابق اوپیک کے رکن ممالک نے قیمتوں میں 4 گنا اضافے کی وجہ سے ڈالر کی گرتی قدر کے باعث ہونے والے نقصانات کی تلافی بھی کر لی، لیکن جس مقصد کے لیے پابندی عائد کی گئی تھی وہ پھر بھی پورا نہیں ہوا۔ عرب ممالک کا مطالبہ تھا کہ اسرائیل 1949 کی سرحد تک واپس چلا جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ مسلمان ممالک کے جو سربراہ مزاحمت کی علامت بنے، وہ کسی نہ کسی غیر فطری انجام سے دوچار ہوئے۔ مزاحمتی کردار ادا کرنے والے مسلمان سربراہوں میں سب سے پہلا نام سعودی عرب کے شاہ فیصل کا ہے۔ وہ بہت شدت اور جذبے سے فلسطین کی حمایت کرتے تھے، اسرائیل کے قبضے کی کھل کر مخالفت کرتے تھے اور اس بات کے بھی قائل تھے کہ تمام مسلمان ممالک کو ایک مشترکہ پالیسی بنانی چاہیے۔ شاہ فیصل نے عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دینے والے مغربی ممالک کو تیل کی سپلائی بند کر دی تھی، لیکن بعد میں شاہ فیصل اپنے ہی بھتیجے کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ شاہ فیصل کا قاتل بھتیجا امریکہ میں پڑھتا تھا اور امریکہ میں ہی طویل قیام کے بعد واپس آیا تھا۔ مصری صدر انور سادات نے شام کے صدر حافظ الاسد کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ کیا اور اسرائیل کے وجود کو ہی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اس جنگ سے عربوں کا وقار اور خود اعتمادی بحال ہوئی تھی اور پھر 6 اکتوبر 1981 کو اسی جنگ کی یاد میں ایک فوجی پریڈ ہو رہی تھی۔ انور سادات وہ پریڈ دیکھ رہے تھے، اچانک ایک ٹرک سے 4 مسلح افراد چھلانگ لگا کر اترے اور انور سادات کو قتل کر دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بھی عالمی طاقتوں کے ایجنڈے کی مزاحمت کرتے تھے۔ انہوں نے 1974 میں اسلامی ممالک کا اجلاس بلایا تو ان مسلمان ملکوں کی سربراہوں کو بلایا گیا جو آپس میں اختلاف رکھتے تھے۔ اس کانفرنس میں لیبیا سے قذافی آئے، بنگلہ دیش سے شیخ مجیب الرحمان آئے، سعودی عرب کے شاہ فیصل آئے تو ایران کے شاہ بھی آئے۔ یوں ذوالفقار علی بھٹو نے مسلم برادری میں اختلافات ختم کرنے کی نئی مثال قائم کی۔ انہوں نے پاکستان کا جوہری پروگرام شروع کیا اور امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے انہیں خوفناک مثال بنانے کی دھمکی دی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی اقتدار سے ہٹائے گئے اور پھانسی پر چڑھا دیے گئے۔ صدام حسین نے بھی عالمی طاقتوں کے سامنے مزاحمت کی تھی۔ 1 نومبر 2000 کو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اگلے ماہ سے اپنا تیل ڈالر کی بجائے یورو میں فروخت کریں گے۔ اس کا مقصد ڈالر کی حکمرانی ختم کرنا تھا، لیکن یہ مزاحمتی کردار بھی پہلے امریکہ کے ناجائز حملے کے نتیجے میں اقتدار سے محروم ہوا، پھر جابر امریکہ کے ہاتھوں پھانسی پایا گیا۔ لیبیا کے معمر قذافی بھی مزاحمتی کردار تھے۔ انہوں نے بھی تیل کی برآمدات کے لیے ڈالر سے الگ کرنسی بنانے کا خواب دیکھا۔ انہوں نے پیشکش کی تھی کہ لیبیا میں موجود سونے اور چاندی کے ذخائر سے افریقہ میں ایک نئی کرنسی جاری کی جائے، لیکن ان معمر قذافی کے خلاف بھی پہلے ایک بغاوت کھڑی کی گئی اور پھر انہیں جان سے مار دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے کردار جو امریکہ، یورپ اور اسرائیل کے سامنے مزاحمت کر رہے تھے، کیا ان سب کا موت کے گھاٹ اتارا جانا کسی منصوبہ بندی کے بغیر تھا؟ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت میں پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ میں رہ چکی مستقل مندوب اور پاکستان کی جانب سے سابق امریکی سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو ہو چکا پہلے بھی اور اس کی مثال بھی موجود ہے، آئل شاک، ایک ایسا جھٹکا جس سے مغرب کی چولیں تک ہلا دی تھی، کیا اب مسلمان دوبارہ سے کوئی ایسا جھٹکا، کوئی ایسا شوق، کوئی ایسی مزاحمتی تحریک کا آغاز کر سکتے ہیں جس سے اسرائیل کے مظالم بند ہوں، فلسطینیوں کو سکھ کا سانس ملے؟ میرا خیال ہے جس طرح سے ایک بہت ہی سنگین سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اور جیسے آپ کو معلوم ہے غازہ میں تو اب ایک ہیومینیٹیرین کیٹاسٹرفی ہونے والی ہیں جو وہ وہاں کے حالات ہیں، تو اس ماحول میں ظاہر ہے یہ ضروری ہے کہ مسلمان دنیا جو ہے، مسلم کنٹریز جو ہیں، وہ ایک کلیکٹیو وائس سے اور ایک کلیکٹیو ایکشن کو ہی لیں۔ فی الحال ہم نے دیکھا ہے کہ OIC کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، اسٹرانگ سٹیٹمنٹ تھی، مگر اس میں کوئی ایکشن نہیں انہوں نے ریکمینڈ کیا اور نہ ہی انہوں نے لیا۔ دوسرا، ہم نے عرب لیگ کی میٹنگ دیکھی ہے جو حال ہی میں ختم ہوئی ہے، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹرانگ ورڈز، لیکن ابھی تک کوئی ایکشن کا اس پہ بھی تذکرہ نہیں، سوائے یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اسرائیل مسٹ اینڈ دا سیج آف غازہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کو اجازت ہونی چاہیے کہ اس کو ایکسیس ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس قسم کی کوئی کلیکٹیو ایکشن نہیں ہے جس سے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں، جس سے کہ دباؤ پڑے مغربی ممالک پہ۔ اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں
سعودی عربیہ کے جو کراؤن پرنس ہیں ان کی بات ہوئی ٹیلی فون پہ ایرانین صدر کے ساتھ, اور بھی باقی ممالک بھی ہیں وہ آپس میں کنسلٹ کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. ابھی تو قبل از وقت ہوگا کہنا کہ ان کی طرف سے کیا ایکشن آئے گا یا کوئی پوزیشن ایسی لیں گے جس سے کہ دباؤ پڑے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیں, جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا پہلے, شاہ فیصل کے دور میں جیسے ایک آئل امبارگو لگا تھا, تیل کی سپلائی بند کر دی گئی تھی, امریکی معیشت, مغربی معیشت, یہاں تک کہ اسرائیلی معیشت بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی تھی. کوئی اس طرح کا اقدام نہیں اٹھایا جا سکتا دوبارہ؟ دیکھیے وہ تو ایک تاریخ میں ایک ڈیولپمنٹ تھی اور افیکٹو تو تھی وہ, لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں کیا پاسبل ہے. مسلم کنٹریز میں آیا وہ یونٹی ہے؟ کچھ مسلم ممالک تو آپ کو معلوم ہے انہوں نے تو نارملائزیشن شروع کر دی تھی اور اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات بنا لیے تھے. تو یہ بالکل ایک چینجڈ انوائرمنٹ ہے, لیکن اس کی ضرورت ہے اس لیے کہ جو پبلک اوپینین ہے مسلمان دنیا میں وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت اسٹرانگ سینٹیمنٹس ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی حکومتیں جو ہیں وہ ایک ٹف سٹینس اڈاپٹ کریں اور کوئی کلیکٹیو ایکشن لیں, صرف الفاظی کارروائی نہ کریں. میں نے خود بھی رات ہی کو بلکہ ٹویٹ کیا کہ ہماری حکومت کو چاہیے, پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ اناؤنس کریں کہ وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے یونائٹڈ نیشنز کی ایک ایجنسی ہے جو آن گراؤنڈ ہے غزہ میں, اس کو وہ ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے, اسسٹنس دینے کے لیے تیار ہے. تو میرا خیال ہے دیکھیں اس میں کنٹریز انڈیویجولی بھی کر سکتی ہیں کچھ اور کلیکٹیولی بھی کر سکتی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وی نیڈ یونٹی. اگر ہمیں یہ بھی ضرورت ہے کہ اس وقت جو ممالک ہیں جن کے پاس اپرچونٹی اور پیسہ ہے جو کہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے غازہ میں اس کو تو ایڈریس کریں. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے رہیے گا, مجھے ایک وقفہ لینا ناظرین, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اگلے سوالات جو ڈاکٹر صاحبہ سے ہم نے کرنے ہیں, اہم باتیں کرنی ہیں, وہیں سے سلسلہ شروع کریں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہم کیا ایسی پابندیاں دوبارہ لگا سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے, خبر ایک آ رہی ہے, اس کی بھی تصدیق ہونا باقی ہے, کہ قطر اپنی گیس سپلائی بند کرنے کا کہہ رہا ہے یا سوچ رہا ہے, ایسا اندیا دیا گیا ہے. کیا اس طرح کے امبارگوز اب پلیس کیے جا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, یہ تو حقیقت ہے کہ اس وقت اسلامی دنیا خاص طور پہ سعودی عربیہ کے پاس وہ کیپیسٹی تو ہے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس حد تک ہم یونٹی دیکھ سکتے ہیں مسلم کنٹریز کے درمیان. یونٹی اس حوالے سے کہ وہ دے ایگری کہ کون سا کلیکٹیو ایکشن انہوں نے لینا ہے. تو ابھی تو قبل از وقت ہے کہنا. دیکھیں افیکٹو تو ہو سکتا ہے, یہ OIC 57 ملکوں پہ مشتمل ہے, یہ کوئی اتنی بھی کمزور آرگنائزیشن پوٹینشلی نہیں ہے. وہ اور بات ہے کہ بہت دفعہ OIC نے مایوس کیا ہے ایز اے تنظیم, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی لیٹنٹ پار اور کیپیسٹی نہیں ہے. کیپیسٹی تو ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی لیڈرشپ لے مسلمان دنیا میں, بیکاز اس وقت سعودی عربیہ لے سکتا ہے, ٹرکی لینا چاہتا ہے, لیکن آئی تھنک اس کے لیے مسئلہ ہوگا بیکاز اٹس اے نان عرب کنٹری. تو میرا جیسے میں نے کہا انفرادی طور پہ بھی کنٹریز کو ایکشن لینا چاہیے اور کلیکٹیولی بھی مسلم کنٹریز کو ایکشن لینا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا عرب ممالک کو اس بات کا ادراک ہے کہ اسرائیل ایکسپینشنسٹ عزائم رکھتا ہے, وہ اپنا پھیلاؤ چاہتا ہے, اور اس پھیلاؤ میں آج اگر فلسطین کی باری ہے تو کل ان کی باری بھی ہو سکتی ہے؟ جی یہ تو بالکل ظاہر ہو چکا ہے کافی عرصے سے. آپ کو معلوم ہے کہ کافی سال پہلے ہی اسرائیل نے جو 2 اسٹیٹ سولوشن جو کہ UN ریزولوشنز, UN سیکیورٹی کاؤنسل کی بے تحاشا ریزولوشنز ہیں, 88 کم از کم ریزولوشنز ہیں فلسطین پہ سیکیورٹی کاؤنسل کی, جنرل اسمبلی کے علاوہ. تو بہت ساری ان ریزولوشنز میں جو ویژن یا جو ریکمنڈیشن ہے اور جو سولوشن پیش کیا گیا تھا وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کا تھا کہ اسرائیل مسٹ ایکسیپٹ این انڈیپینڈنٹ کنٹیگوس اینڈ آٹونومس پیلسٹینین اسٹیٹ. یہ نہیں کہ ان کو ٹکڑوں میں کر کے اور پھر ایک کمزور سی پیلسٹینین اتھارٹی بنا دینا, یہ اس کا مقصد نہیں تھا. لیکن اسرائیل نے اس کے باوجود کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی یہ کلیکٹیو وائس تھی, اس نے 1 اسٹیٹ سولوشن کی طرف گیا ہے. اور اس وقت جو اسرائیل کر رہا ہے
وہ تو ایتھنک کلینسنگ کر رہا ہے. وہ تو بالکل پیلسٹینین یعنی کہ جو ان کی آئیڈینٹی ہے, پیلسٹینین ایگزسٹنس ہے, ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ بن گیا ہے اب اسرائیل فلسطین کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پاکستان نے جو سٹانس لیا ہے, کیا اس سے آپ بینگ این انڈیویجول, آپ کا اپنا تجربہ رہا فارن آفس میں اتنا, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے, سٹانس ایک چیز ہوتی ہے اور ایکشن لینا ایک اور چیز ہوتی ہے. تو ہم تو جج کرتے ہیں اور ملکوں کو بھی ایکشن سے, صرف ورڈ سے نہیں, الفاظوں سے نہیں. اس لیے میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ میری اپنی ریکمنڈیشن گورنمنٹ کو یہ ہے کہ وہ کم از کم ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا تو اناؤنس کریں. دس از دا منیمم دیٹ پاکستان کین ڈو. اور اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسی کی ہے, لائف سیونگ ایڈ کی ضرورت ہے وہاں پر. اور ایک طریقہ کار ہے, ہم ایک یو این ایجنسی کو وہ دے سکتے ہیں ڈونیشن, چاہے وہ پیسے میں ہو چاہے وہ مٹیریلی ہو. تو کم از کم پاکستان کو میرے خیال میں یہ کرنا چاہیے. جہاں تک ہمارا سٹینس جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ میرا خیال درست ہے. ابھی تک آج جو فارن آفس اسپوکسمین کی طرف سے آیا ہے, اسپوکس پرسن کی طرف سے آیا ہے, وہ بالکل درست ہے. وہ تو بالکل ٹھیک باتیں کہیں انہوں نے. بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.